یہ اگر کسی بزرگ کا قول ہوتا، کسی صوفی کا ملفوظ ہوتا جو میں آگے سنانے جا رہا ہوں، تو بہت سارے لوگوں کے بات سمجھ میں نہ آتی اور نہ معلوم کیا کیا اشکالات کرتے. لیکن قربان جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بات بھی میں تم کو اپنی طرف سے نہیں بتلا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلائی ہے. اور وہ کیا بات بتلائی ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا اور اہم ذریعہ تو فرائض ہے. فرض نمازوں کا وقت پر ادا کرنا، فرض روزوں کا رکھنا، فرض حج زکوٰۃ ادا کرنا، فرض حج ادا کرنا. پھر فرائض کے بعد جب بندہ اور بندی نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، نوافل میں ساری نفل نمازیں بھی ہیں، نفل روزے بھی ہیں، نفل حج بھی ہے، نفل قربانی بھی ہے، نفل عمرہ بھی ہے، اور جتنے اذکار ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ وقت نہیں مقرر کیا کہ عصر کے بعد اتنی دیر بیٹھنا اور پڑھنا ہے، اور فجر کے بعد اتنی دیر بیٹھنا اور پڑھنا ہے، اور رات میں سونے سے پہلے اتنی دیر تک بیٹھنا اور پڑھنا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا. وہ سب نوافل کے زمرے میں آتے ہیں. یوں فرمایا پھر بندہ اور بندی نوافل کے ذریعے مستقل مجھ سے قریب ہوتے جاتے ہیں حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت تک پہنچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ میرے ذریعے دیکھتا ہے. میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ میرے ذریعے سنتا ہے. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ میرے ذریعے کوئی کام کرتا ہے. میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، وہ میرے ذریعے چلتا ہے. پھر وہ میری رضا میں ایسا فنا ہو جاتا ہے کہ اس کی آنکھ کبھی میری نافرمانی نہیں کرتی. یہ مطلب ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. وہ اس کی آنکھ ہمیشہ میری مرضی کے مطابق استعمال ہوتی ہے. اس کا کان کبھی میری نافرمانی نہیں کرتا، اس کی زبان کبھی میری نافرمانی نہیں کرتی، اس کا ہاتھ کبھی میری نافرمانی نہیں کرتا، اس کا پیر کبھی میری نافرمانی نہیں کرتا.